بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ہم کثیر علم کی بنسبت قلیل ادب کے زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ اکبر، یہ انہوں نے اس زمانے میں کہا۔ آج تو ہم علم سے زیادہ ادب کے محتاج ہیں۔ آج کل ماشاء اللہ ایک بچہ 3 مہینے کا کورس کرتا ہے، 1 سال کا کورس کرتا ہے، 1-2 کتابیں پڑھ لیتا ہے، 1-2 شیخ استاد سے تھوڑی سی نسبت کیا ہو جاتی ہے، یا ان کے ساتھ کبھی ان کے مجلس میں بیٹھنے کی صحبت یا شرف مل گئی ہو تو ہر جگہ ڈنڈورا پیٹتا ہے اور اپنے آپ کو شیخ الاسلام، محدث عصر، فقیہ زمان اور فاتح قادیاں اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد۔ آگے شیخ المعقد العاشر، قاعدہ نمبر 10، جس میں طالب علم کے لیے تعظیم العلم کرنی چاہیے، وہ ہے ملازمت آداب العلم۔ علم کے آداب کی ملازمت اختیار کرنا، اس کو اپنے داڑھ سے پکڑنا، اس کی ملازمت اختیار کرنا۔ اور شیخ فرماتے ہیں، قال ابن القیم رحمہ اللہ فی کتابہ مدارج السالکین، ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں فرماتے ہیں، ادب المرء عنوان سعادتہ و فلاحہ، سعادت اور فلاح اور کامیابی کا عنوان ہوتا ہے آداب طالب علم۔ یعنی جتنا آپ کے اندر ادب ہوگا، یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ آپ کتنے کامیاب بندے ہو اور کتنے سعادت مند بندے ہو۔ وَقِلَّةُ أَدَبِهِ عِنْوَانُ شَقَاوَتِهِ وَبَوَارِهِ، اور جس بندے کے اندر ادب کی کمی ہوگی وہ اس کی شقاوت مندی کی علامت ہوگی اور خسارے کی علامت ہوگی۔ فَمَا اسْتُجْلِبَ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِمِثْلِ الْأَدَب، یعنی دنیا و آخرت کہ خیر کو کمانے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ادب ہے۔ وَلَسْتُجْلِبَ حِرْمَانُهُمَا بِمِثْلِ قِلَّةِ الْأَدَب، اور اگر دنیا و آخرت کے خیر سے محروم ہونا چاہتے ہو تو بے ادب ہو جاؤ، اور جتنی تمہارے اندر ادب کی کمی آئے گی اتنا تم دنیا و آخرت کے خیر سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ والمرء لا يسمو بغیر الادب وان يكن ذا حسب ونسب، اور بندہ ادب کے بغیر کبھی بھی آسمانوں اور اونچائیوں کو نہیں چھو سکتا۔ یعنی ادب کے ذریعے انسان آسمان کو چھوے گا، اور چاہے وہ حسب والا ہو، نسب والا ہو، ادب کے بغیر وہ بلندیوں کو نہیں چھو سکتا۔ وَإِنَّمَا يَصْلُحُ لِلْعِلْمِ، علم کے لیے وہی بندہ قابل ہے، مَنْ تَأَدَّبَ بِآدَابِهِ فِي نَفْسِهِ وَدَرْسِهِ وَمَعَ شَيْخِهِ وَقَرِينِهِ، جو اپنے آپ کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہے، اپنے درس اور تدریس، اپنی کتاب، اپنے شیخ، اپنے ساتھی کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہے۔ اسی لیے امام یوسف ابن الحسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بالادب تفہم العلم، اگر آپ علم کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی چابی ادب ہے۔ جو غیر مؤدب ہوگا، جو ادب سے عاری شخص ہوتا ہے، وہ علم کو سمجھنے سے بھی عاری ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھے کہ شیخ فرماتے ہیں، وَكَانَ السَّلَفُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَعْتَنُونَ بِتَعَلُّمِ الْأَدَبِ كَمَا يَعْتَنُونَ بِتَعَلُّمِ الْعِلْمِ۔ سلف رحمہم اللہ اس چیز کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے کہ وہ ادب کو بھی سیکھے جس طرح وہ علم کو سیکھتے ہیں۔ اسی لیے ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الْهَدِيَ كَمَا يَتَعَلَّمُونَ الْعِلْمَ، وہ ہدی کا کیا مطلب ہے؟
کہ چال چلن، بول، انداز گفتار، انداز لباس، انداز تکلم، اسلوب اور لباس اور پورا جو علم کا وقار جو عالم دین ہے وہ کیسے چلتا ہے، کیسے بات کرتا ہے، کس ادب سے پیش آتا ہے، عاجزی انکساری کی مثال ہے، یہ سارے وہ سیکھتے تھے سلف جیسے کہ وہ علم کو سیکھتے تھے، بلکہ بعض سلف ادب کو سیکھنا زیادہ افضل، زیادہ اولا سمجھتے تھے علم کو سیکھنے سے پہلے۔ حتیٰ کہ امام مالک ابن انس نے ایک نوجوان قال لفتى من قریش یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بچے، اے میرے بھائی کے بچے، تعلم الادب قبل ان تتعلم العلم، اے میرے بھائی کے بچے ادب کو پہلے سیکھیو پھر جا کے تو علم کو سیکھ۔ اللہ اکبر، اس کو بولتے ہیں مدارج العلم، علم کی سیڑھیاں، بیبی سٹیپس آف نالج، آف سیکنگ نالج، یعنی علم کو حاصل کرنے کے کیا سٹیپس ہیں۔ اور اسی لیے امام ابن المبارک رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ نحن الى کثیر من الادب احوج منا الى کثیر من العلم، ہم کثیر علم کی بنسبت قلیل ادب کے زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ اکبر، یہ انہوں نے اس زمانے میں کہا۔ آج تو ہم علم سے زیادہ ادب کے محتاج ہیں، کیونکہ ہر بندے کے پاس ایکسیس آف نالج، یعنی را ڈیٹا، خالص نالج جو لکھی ہوئی ہے وہ ہر کسی کے پاس میسر ہے، لیکن اس علم کے ساتھ جو ادب کا پیکج ملتا ہے وہ کتابوں میں سے نہیں آتا، بلکہ وہ ایک عالم دین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے ملتے ہیں۔ تو آج کل کے بہت سارے نوجوان یا کچھ لوگ جو علم کی رغبت رکھتے ہیں، علم کے دعوے دار ہیں، علم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، لیکن علم کے آداب سے عاری ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ علم کو صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑی بیوقوفانہ حرکت ہے اس ماڈرن زمانے کی، اور یہ ماڈرنٹی کے اثرات ہے، جدیدیت کے اثرات ہے، سیکولرائزیشن کے اثرات میں سے ایک اثر ہے کہ صرف ڈیٹا اور بک اور رائے ڈیٹا کو اور کتاب کو پڑھنے سے خلاص مجھے نالج مل جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میری ماں مجھے امامہ پہناتی تھی اور کہتی تھی اذهب الى ربیعۃ الرأی، الى ربیعہ یعنی جو فقیہ مدینہ تھے اس زمانے کے، فتعلم من ادبہ قبل علمہ، جا بیٹا اس عالم دین کے پاس جا، اس کے ادب کو پہلے سیکھ علم سے پہلے۔ اللہ اکبر، اسی لیے شیخ نے ایک سونے کے پانی سے لکھی جانے والی بات لکھی ہے، وَإِنَّمَا حُرِمَ كَثِيرٌ مِّن طَلَبَةِ الْعَصْرِ العلم بتضییع الادب، اور اسی لیے اس زمانے کے بہت سارے طلباء علم، دعوے دار علم، دعوی علم یا نسبت اپنی علم کی طرف کرنے والے علم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے ادب کو ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے جب امام اللیث ابن سعد رحمہ اللہ نے جب دیکھا اشرف اللیث ابن سعد علی اصحاب الحدیث، بعض اصحاب الحدیث کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں کی جو ان کو پسند نہیں آئی، فرأى منہم شیئا کأنہ کریہہ، فقال، تو کہنے لگے ما ھذا، یہ کیا ہے، انتم الی یسیر من الادب احوج منکم الی کثیر من العلم، تم لوگ کچھ ادب کے زیادہ محتاج ہو علم کے بنسبت، کثیر علم کی بنسبت۔ فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ شیخ صالح العثیمی حفظہ اللہ ورعاه وأطال الله عمره في طاعته یقول کہ اگر لیث ابن سعد اس زمانے میں ہوتے تو وہ آج کل کے طلبہ کو دیکھ کے کیا بولتے؟ وہ یہ بولتے کہ تم لوگوں کو علم کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تم لوگوں کو ادب کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کل ماشاء اللہ ایک بچہ
3 مہینے کا کورس کرتا ہے، 1 سال کا کورس کرتا ہے، 1-2 کتابیں پڑھ لیتا ہے، 1-2 شیخ استاد سے تھوڑی سی نسبت کیا ہو جاتی ہے، یا ان کے ساتھ کبھی ان کے مجلس میں بیٹھنے کی صحبت یا شرف مل گئی ہو تو ہر جگہ ڈنڈورا پیٹتا ہے اور اپنے آپ کو شیخ الاسلام، محدث عصر، فقیہ زمان اور فاتح قادیاں اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ہیرو نہیں زیرو ہوتا ہے، اس کو اپنی اوقات یاد دلانے والا استاد نہیں ملا ہوتا، وہ استاد مربی استاد سے محروم ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بندہ علم کو اس کے طریقے سے حاصل نہیں کرتا وہ بڑا محروم اور اپنے لیے دنیا و آخرت میں خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں علم کے آداب سے مزین کرے اور بے ادبی اور ہٹ درمی اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا اور لوگوں کے مٹی پلید کرنے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو عداوت، بغض، حسد، کینہ، کپٹ اور امراض القلوب سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق دے، ریاکاری، شہرت کی طلب اور خود بینی و خود نمائی سے بچائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔